آپ کے شہر کی یہ دوسری سالانہ کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس میں مختلف اکابر تشریف لائے، پاکستان کی نامور شخصیات نے شرکت کی، نوجوان علماء نے خطاب کیا اور بہت سے علمی موضوعات پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کانفرنس کی بنیاد ایک ادارہ ہے۔ اس کانفرنس کے روح رواں اور اس ادارے کے بانی و مؤسس آپ کے شہر کی وہ نوجوان شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے اسباب کی، وسائل کی کمی کے باوجود اور مادی دنیا کی ترقیوں اور مادی دنیا کے بے انتہا عروج کے اور ان چیزوں کے متاثر نہ ہونے کے باوجود ایسی چیزیں جو انسان کو بعض دفعہ کمزور کر دیتی ہیں، ایسے اسباب کی قلت جو ہمتوں کو توڑ دیتی ہیں، ایسے مادی دنیا کے وہ اسباب جو انسان کے راستے کی بڑی بڑی رکاوٹیں بن جاتی ہیں، لیکن ایک نوجوان نے ان تمام کی تمام رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، جس طرح کہ مولانا فرما رہے تھے کہ عزم مصمم اور اس کے ساتھ ساتھ استقامت، ان چیزوں کا اظہار جب ہمارے سامنے عملی شکل میں آتا ہے تو وہ ہمارے سامنے آج کی یہ کانفرنس اور آپ کے شہر کا دارالعلوم ختم نبوت ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میری مراد وہ کون سی شخصیت ہیں۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں اپنے محترم دوست، آج کی کانفرنس کے میزبان، بانی اور اس ساری تحریک کے روح رواں جناب مولانا مفتی محمد رضوان عزیز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس کانفرنس کے سے خطاب فرمائیں۔ ان کا خطاب اس کانفرنس کے حوالے سے بھی ہوگا، وہ اظہار تشکر بھی ہوگا اور آپ حضرات کے لیے آئندہ کا لاہ عمل بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو اپنے اختتامی کلمات اور دعا کی طرف لے جائیں گے۔ دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب کو، تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، رات کا کافی حصہ بیت چکا اور ہمارے اساتذہ کرام اور علماء اعظام نے ختم نبوت اور اس کے متعلقہ عنوانات پر آپ حضرات کے سامنے سیر حاصل علمی گفتگو فرمائی، تو میں آپ کے سامنے اس کانفرنس اور ہمارے ادارے اور ہمارے منصوبہ جات کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری پہچان، ہماری جو امتیازی خصوصیت ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور دیگر عقائد وہ ہماری پہچان نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید تو سب امتوں کا مشترکہ عقیدہ تھا۔ شرک کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بھی نہیں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے فرد سے لے کر کائنات کے آخری فرد تک شرک کسی درجے میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ رسالت ہے یا عقیدہ آخرت، یہ تو وہ سارے عقائد ہیں جو سب امتوں میں مشترکہ ہیں، لیکن ہماری جو پہچان ہے، ہماری وجہ ہے دنیا میں، وجہ پہچان اور ہمارا نشان ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ باقی ساری کی ساری امتیں وہ اجرائے نبوت کی امتیں ہیں، وہ نبوتوں کے جاری رہنے کی امتیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے احکامات کے تبدیل ہونے کی، احکامات کے بدلتے رہنے کی، وہ اس دور کی امتیں ہیں جسے عبوری دور کہا جاتا ہے۔ اور یہ امت جس میں میں اور آپ ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، نبیوں میں میں آخری ہوں، امتوں میں تم آخری ہو، تو یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت، یہ ہمارا شرف ہے۔ ہمارے نبی بھی آخری ہیں اور ہم خود بھی آخری ہیں۔ ہمارے بعد کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں آئے گی جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہوں گے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ ہماری پہچان ہے، ہمارا لوگو ہے۔
تو دوسری امتیں دوسری قومیں جس طرح ہماری کمپنیوں کو دیکھیے وہ اپنے اپنے لوگوں اور اپنی پروڈکٹ کے جو ٹریڈ مارک اور ان کی جو ظاہری خاص علامت ہوتی ہے اس کے لیے پورے جملہ حقوق محفوظ رکھتی ہیں، اس میں مداخلت نہیں کرنے دیتی۔ تو اس امتوں کے سیلاب میں، انسانوں کے سیلاب میں ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے بعد کوئی اور لوگ نہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ کذاب اور دجال آئے گا، سچا نبی اب کوئی نہیں آنے والا، سوائے اس کے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ پہلے کے نبی ہیں، وہ بعد کے نبی نہیں ہیں، ان کو دوبارہ نئی نبوت نہیں دی گئی۔ اس امت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی تربیت اتنی بلند فرما دی ہے کہ دنیا کے ہر فتنے سے ٹکرانے کا اس امت میں دم خم ہے۔ صرف ایک فتنے کی وضاحت شریعت نے کر دی کہ اس فتنے سے ٹکرانے کی اس امت کو طاقت ہی نہیں دی گئی، وہ فتنہ دجال ہے۔ جب وہ دجال آئے گا تو پھر یہ امت مسلمہ اس کے مقابلے میں بے دم ہوگی، اس کے مقابلے میں ان کی وہ طاقت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس امت کی مدد اور نصرت کریں گے۔ بقیہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ، ایسا ایشو نہیں ہے جس کے حل کرنے کی طاقت امت محمدیہ کو ختم نبوت کی برکت سے نہ ملی ہوئی ہو۔ آج کل قادیانی اور دوسرے لوگ دھوکہ دینے کے لیے یہی کہتے ہیں امت مسلمہ کے اتنے حالات بگڑ گئے، اتنی فحاشی پھیل گئی، اتنی عریانی پھیل گئی، حرمین شریفین بند ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تو آپ یہ جواب ذہن میں رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جنگوں کے اور ان فتنوں کے اور ان چیزوں کے لیے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دجال کے لیے آ رہے ہیں۔ قادیانیوں سے ہماری درخواست یہ ہے دجال وہ لے آئے، اگلے دن نہیں اسی لمحے میں عیسیٰ علیہ السلام ہم لے آئیں گے۔ جب دجال کو تم لا کر دکھاؤ، جب دجال بھی علامات قیامت میں سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی علامات قیامت میں سے ہیں، دجال پہلے آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، آ کر وہ دجال کو قتل کریں گے، یا تو تم آرام سے مان جاؤ کہ مرزا قادیانی تمہارا دجال تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہم سے لے لو، پھر اس میں کون سی بات ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا پہلا عقیدہ، ہمارے پیغمبر کے بعد کسی نبوت کی نہ کوئی گنجائش ہے، نہ نبی کا نام لے کر کوئی امت کو اب جرگمال بنا سکتا ہے، اب کوئی خدا کا نام لے کر ہمیں آسمانی عذابوں سے نہیں ڈرا سکتا کہ اب تم میری بات نہیں مانو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آخری بات جس کی ہم نے ماننی تھی وہ مان لی ہے، اور وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد کسی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ذلی کی، نہ بروزی کی، نہ کسی بھی درجے میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور وہ قتل دجال کے لیے آنا ہے، اپنی کسی نبوت کے اجرا کے لیے، کسی نئے پیغام کے لیے نہیں آنا۔ اور حضرت مہدی علیہ الرضوان نے، انہوں نے بھی دنیا میں تشریف لانی ہے، ان کا بھی ظہور ہوگا، وہ محمد عربی کے دین کو سب دینوں پر غالب کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ اس پوری کائنات باری گفتگو کا، پوری کانفرنس کا لب لباب اور خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک بار سب دینوں پہ غالب آئے گا، حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ اور قادیانیت، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے متبعین جو اپنے آپ کو احمدی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، یہ قادیانی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری یہ کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں آپ حضرات نے بڑی ہمت فرمائی، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے کسی بھی درجے میں اس ختم نبوت کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا وقت پیش کیا، تعاون کیا، وہ سب کے سب شکریہ کے مستحق ہیں، چاہے وہ سرکاری اداروں کے لوگ ہیں، چاہے وہ ریاستی ادارے ہیں جو اس کے نظم اور امن و امان سے متعلق تھے، یا وہ ہمارے دوست اور احباب ہیں۔ ایک ایک کا میں کس کا نام لے کر شکریہ ادا کروں؟ ہر شخص شکریہ کا مستحق ہے۔ اور اس کانفرنس کی وساطت سے اس دور میں ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ جو شکریہ کے مستحق ہیں، جن کو میں شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں، جن جوانوں کو اور جن علاقے والوں کو، وہ ہمارے ساہیوال کے 66 جی ڈی کے وہ ہمارے دوست اور احباب کے جن کے آباء و اجداد کئی سالوں سے قادیانیوں کی زمینیں کاشت کر رہے تھے، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر کا فرمائے، جب ان کو علماء نے بتلایا قادیانیوں کی زمینیں کاشت کرنا حرام ہے، ان سے تعلقات رکھنا حرام ہے، تو انہوں نے الحمدللہ عزم مصمم کیا اور باقاعدہ قادیانیوں کی زمینوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ چھوڑ چکے، کچھ چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کانفرنس میں سب سے زیادہ سیکورٹی اور ہر اعتبار سے ساہیوال سے آ کر جن دوستوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، وہ ہمارے 66 جی ڈی کے وہ تمام احباب
جو ساہیوال سے اس خدمت کے لیے آئے، ہم ان سب کا ادارہ دارالعلوم ختم نبوت کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلی بات کو سمجھ لیجئے، چند باتیں میں آپ کے سامنے بطور ہمارے کانفرنس کے اعلامیہ کے طور پہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ملک میں کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، فوری طور پر ریاستی مشینری اور وہ سارے لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں جو ریاستوں کے پروردہ اور پالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا نشانہ ہوتا ہے توہین رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے۔ پچھلے دنوں سیالکوٹ کا واقعہ ہوتا ہے، واقعہ ایک ہوا اور ایسے واقعات پوری دنیا میں ہوئے، ہمارے ملک میں تو ایک ہوا، لیکن اسی سری لنکا نہیں، پوری یورپی یونین ان ممالک میں دیکھا جائے، ہمارے ہزاروں مسلمانوں کو درندوں نے زندہ جلا دیا، لیکن ان کا کوئی قانون تبدیل نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جہاں پہ ریاست میں کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جو باہر سے یا تو درآمد کیے ہوتے ہیں یا کم از کم اگر ان کا جسم یہاں کا ہو تو ان کے اندر گھومنے پھرنے والی، ان کی زندگی کو حرکت دینے والی روح یہاں کی نہیں ہوتی۔ وہ اسی لیے اب ملک میں لا قانونیت ہے۔ لا قانونیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قانون ختم کر دیا جائے، چوریاں ملک میں زیادہ ہو تو کیا چور کے ہاتھ کاٹنے کا قانون متاثر کر دیا جائے، یا قتل عام ہو جائے تو قاتل و قتل کی سزا کا قانون ختم کر دیا جائے۔ اگر توہین رسالت ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توہین رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے، بلکہ اس قانون کو اتنا نافذ کر دیا جائے کہ کسی کو دوبارہ یہ جرم کرنے کا موقع نہ ملے۔ ہمارے ملک کی گنگا ہی الٹی بہتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، اب ہمارے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا جس واقعے کا ناموس رسالت کے ساتھ دور نزدیک کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور پوری دنیا کی مشینری اور پورے ہمارا ریاستی نظام اور اس کے سارے پرزے اپنی آوازیں نکالنے لگے کہ توہین رسالت کا قانون تبدیل کر دینا چاہیے۔ جب وہ توہین رسالت کا مسئلہ ہے ہی نہیں تو پھر توہین رسالت کا قانون کیوں تبدیل کیا جائے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اصل بات کیا ہے، ہمارے حکمران اور ان کے درمیان اور یورپ کی سوچ کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیٹا کیبل کا کام کرتے ہیں، جیسے جاوید احمد غامدی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ادھر سے ان کو مواد ڈال دیا جاتا ہے ان کے دماغوں میں، اور ان کا دوسرا سوئچ دوسری سائڈ ہماری ریاست کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ریاست کا ہر پرزہ ہمارے وزراء سے لے کر حکمرانوں تک وہی بولی بولتا ہے جو یورپ کے وہ یہودی بول رہے ہیں، جو عیسائی بول رہے ہیں، پھر سارے وہی بات کرتے ہیں جو یورپ چاہتا ہے۔ ان کو بختوں کو یہ نہیں پتا یورپ اس وقت جس بات کی طرف بڑھ رہا ہے وہ پلورلزم کا نظام ہے۔ پلورلزم کیا ہے؟ یہ ان پہلے تو تمام دنیا کے مذاہب کے مقابلے میں یہ ہیومن رائٹس کا نظام لے کر آئے ہیں کہ انسانیت ایک مذہب ہے۔ اس فلموں کے ذریعے، نظریات کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے ہر طرح دماغوں میں یہ زہر ڈالا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ یہ سب سے بڑا تاریخ کا فراڈ ہے کہ مذہب انسانیت، کیا اسلام انسانیت کا درس نہیں دیتا؟ ان کا انسانیت کیا ہے؟ اسلام مذہب عبدیت ہے، یہ خدا کی بندگی کا مذہب ہے، ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ ہیومن رائٹس کا مطلب یہ ہے بحیثیت انسان جو میرے حقوق ہیں، ہمارا کیا حق ہے ہمارے رب پہ؟ سارے حقوق ہمارے رب کے ہم پر ہیں، ہمارا اپنے رب پہ کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارا رب ہمیں اگر سب کو، ساری مخلوق کو تباہ کر دے، سب کو ختم کر دے، اللہ تب بھی عدل کرنے والا ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا اپنے رب پہ کوئی حق نہیں ہے، ہم خدا کے حصے دار نہیں ہیں، خدا کی خدائی میں برابر کے شراکت دار نہیں ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے نام پہ، کبھی جو ہے وہ پلورلزم کے نام پہ اپنے حقوق کی بات کرے۔ ہمارا رب پہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا یہ بنایا ہوا ہیومن رائٹس کا مذہب دنیا کے سارے مذاہب کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اگر اس کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسا ہوا مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، جو کسی انسانیت کے مذہب کو نہیں بلکہ رب رحمان کے مذہب کو مانتا ہے، اللہ کو بڑا مان کر اس کے حقوق کی بات کرتا ہے، اپنے حقوق نہیں مانتا بلکہ اپنے اوپر جو بھی مانتا ہے اپنے رب کا فضل مانتا ہے، اپنا کوئی حق ہم نہیں مانتے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے رب پر کوئی حق ہے۔ تو پلورلزم کا مطلب کیا ہے؟ سارے انسان برابر ہیں، نیک بھی اور بد بھی، اچھے بھی اور برے بھی، ہر ایک کو تنقید کا حق حاصل ہے، ہر ایک پہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ نقطہ تنقید، نشانہ تنقید، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، نیک ہو یا بد ہو، ہر ایک پہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ ان ظالموں نے ایسے قوانین کے ذریعے پہلے اپنے یورپ کو تباہ کیا، اپنی تہذیب کو تباہ کیا، اب یہ مسلم ممالک میں ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کیا تباہی کو قبول کر لیں؟
ہم آسانی سے ڈوبنے پہ راضی ہو جائیں, ہم اس ہلاکت اور بربادی پہ مطمئن ہو جائیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمیں سر بلندی ہمارے نبی نے سکھائی ہے, ہمیں سر بلندی ہمارے دین نے دی ہے. ان الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام غالب ہونے کے لیے ہے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے. دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں اٹھی, اسلام کا جھنڈا اونچا رہے گا, یہ جھنڈا کبھی سرنگوں نہیں ہوگا, کہ یہ جھنڈا ہمارے آقا محمد عربی کے ہاتھ میں ہے اور ہم ان کی امت ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, سیالکوٹ کا واقعہ, اس واقعے سے کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم نے کیا اس کی تائید کی ہے؟ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم نے کہا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے؟ اور پھر ہمارے اقتدار کی سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے حکمران اس وقت ہمیں قانون کے بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ علماء اکرام کو چاہیے قوم کو قانون سمجھائیں. ہم پوچھتے ہیں, علماء کا قوم میں تم نے کردار چھوڑا ہی کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ صبح و شام کہتے ہو علماء کے قریب نہ جاؤ, پھر جب اپنے تمہاری ٹوٹی ہوئی باہیں تمہارے گلے کو آتی ہیں پھر کہتے ہیں علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے. سبق جناب محترم تم نے خود پڑھایا ہے, لا قانونیت تم نے کنٹینروں پہ کھڑے ہو کر خود سکھائی ہے. ملک کے بل جلا دو, ریاستی املاک کو آگ لگا دو, پولیس والوں کو ڈنڈے مارو, ان کے ساتھ یہ کرو وہ کرو, فلاں عمارت سرکاری کے اوپر پھلانگ جاؤ, یہ سارا نظام, سارے لا قانونیت اس قوم کو تم نے خود سکھائی ہے, کسی ممبر اور مسجد اور مدرسے نے نہیں سکھائی, ساری لا قانونیت خود سکھائی ہے. اور جب فصل پک گئی ہے تو اب علماء کو کہتے ہو کہ تم آ کر ہماری فصلیں کاٹ دو. پکائی کاشت خود کی ہیں, برداشت بھی تمہیں خود کرنی پڑے گی. نہ ہم کاشت کرنے والوں میں ہیں نہ برداشت کرنے والوں میں ہیں. ہم محمد عربی کے معتدل دین کے معتدل دائی ہیں. ہم اعتدال کی راہ دکھاتے ہیں, اشتعال کی راہ نہیں دکھاتے. ہمارے ہاں کوئی اشتعال نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی, ہم تو کہتے ہیں ملک کا قانون جیسا کیسا بھی ہے, چاہے یہ قانون مجرموں کا حامی بن کر ہی کھڑا ہوتا ہے, لیکن جب بھی ملک میں کوئی ایسا واقعہ آئے خدا کے لیے باشعور شہری بنو. ایسے نہیں کوئی آدمی کہتے اس نے گستاخی کی تو اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہو, ہر ایک کے پیچھے لگ جاؤ. خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دو. یہ دنیا ہمیں جو پاگل بنا کر ہمارے جذبات کا غلط استعمال کر کے ہمارے مذہب کو دنیا میں, چونکہ اور کسی دنیا کے مذہب میں وہ پذیرائی کی طاقت نہیں ہے, دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے. سارے مذہب اپنا اثر کھو چکے ہیں, ایک ہی مذہب ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے, جو لوگوں کے قلوب کو متوجہ کرتا ہے. اب اس کو بدنام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو اتنا مشتعل مذہب بتا دیا جائے, اتنا شدت پسند بنا دیا جائے کہ بزدل لوگ ڈر کر پہلے مذہب سے دور بھاگ جائیں کہ اہل اسلام تو بڑے ظالم ہیں, ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں. نہ یہ ہماری تہذیب ہے نہ ہمارا مذہب ہے, اور اس کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ ہیں اللہ ان کو کبھی خفیہ نہیں رہنے دے گا, اللہ ان کو ضرور رسوا اور بے نقاب کر کے رہے گا. اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا. ہم اشتعال والے نہیں ہیں, ہم اعتدال والے ہیں. بس ہم کون ہیں؟ اعتدال والے. ہم نے اعتدال کے ساتھ ختم نبوت کا کام کرنا ہے, اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنی ہے. دنیا جس نظام کے تحت بھی ڈوبتی ہے ڈوب جائے, ہم نے محمد کے نظام کے ساتھ تیرنا ہے, اسی کے ساتھ زندہ رہنا ہے, ڈوبنے والے نہیں ہیں. اور نہ کوئی ہمیں دنیا کا نظام ڈبو سکتا ہے. تو اگلی بات یہ سمجھ لیجئے, ہم نے یہ دارالعلوم ختم نبوت آرے والا بنایا ہے. یہ دارالعلوم ختم نبوت یہ وہ تو ہمارے اساتذہ کی سوچ ہے, ہمارے اساتذہ کا فیضان ہے, ان کی توجہات کی برکت ہے. ہم نے اس کے بارے میں کچھ اپنی پالیسیاں بنائی. آج آپ حضرات پر بھی وہ پالیسیاں ہم واضح کر دیں تاکہ کوئی بندہ اخفاء میں نہ رہے. نظریاتی اختلافات, مسل کی اختلافات, ان کو خدا کے لیے ہمارے ادارے سے دور رکھیں. ہم نے اس ادارے میں ان علماء کو تیار کرتے ہیں جو خالص رسول اللہ کی چوکیداری کرے, رسول اللہ کے در اقدس پہ نوکر بن کر کھڑے رہے. اب ہمیں اس سے نچلی سطح پہ مت لاؤ, فلاں فرقہ یہ کہتا ہے, فلاں مسلک یہ کہتا ہے. ہم مسلکوں اور فرقوں کی لڑائی میں نہیں پڑتے, ہم براہ راست بحثیت امت محمدیہ جو ہمارے نبی کی ذات کے دشمن ہے, ہمارے نبی کے منصب کے دشمن ہے, وہاں پر ان علماء کو تیار کرتے ہیں جو قوت دلیل سے ہمارے نبی کی ناموس کا پہرا دے سکے. ہماری جنگ واضح ہے, ہماری کوئی فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے, اور ہماری ریاست کے اندر ہونے والے کسی بھی طوفان پہ ہم کسی ڈگڑگی پہ ناچنے والے بندے تیار نہیں کرتے. ایک طرف سے سور پھونک دیا جائے کہ اٹھو ملک میں انقلاب لا رہے ہیں, یہ کر رہے وہ کر رہے, ہم سب جانتے ہیں. تحریکوں کا بہت زیادہ عروج و زوال دیکھ چکے, ہم نے بہت سارے ابھرنے اور ڈوبنے والے دیکھے, کسی کے اشاروں پہ چلنے اور بھاگنے والے دیکھ لیے. ہم پورے اب سمجھ لیجئے ہم بہت ٹھنڈے ہو کر بڑے اعتدال کے ساتھ صرف وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے اکابرین پورے امن کے ساتھ, پورے تحمل کے ساتھ کرتے ہیں, اور علمی کام ہے.
ہم کسی بھی ملک کے اندر ملک کے باہر کسی بھی پرتشدد کارروائی کسی بھی ایسا جس میں قانون کو ہاتھ میں لینا پڑے نہ یہ ہمارا منشور ہے نہ ہم یہ کرتے ہیں نہ اپنے طلباء کو سکھاتے ہیں. اگر کوئی اس کے بدلے میں ہمیں بزدل کہے تو کہہ لے, اس کا اپنا شوق ہے, اپنا شوق سے پورا کرے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدہ شریعت سنجیدہ دین کا پوری سنجیدگی سے دفاع کرتے ہیں. ہم سنجیدگی کے قائل ہیں. اگلی بات یہ بھی سمجھ لیجئے, دارالعلوم ختم نبوت کے دروازے ہر اس دوست کے لیے کھلے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, ان سے عشق رکھتا ہے, ان کی ختم نبوت کا کام کرنا چاہتا ہے. دن رات آئے, دارالعلوم کے دروازے کھلے ہیں. اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں, ہمارے ادارے کا جو نصاب ہے, نصاب تعلیم ہے, اگر میں یہ کوئی بڑا بول نہ ہو, اللہ مجھے کبر کے بول سے بچائے, بر صغیر پاک و ہند تو کیا اگر میں یہ کہوں اس وقت روئے زمین کے کسی بھی ادارے میں جو کل وقتی ایسا نصاب تعلیم رائج نہیں ہے جو آپ کے شہر آرے والا کے دارالعلوم ختم نبوت میں رائج ہے. الحمدللہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ کوئی بڑائی نہیں, ہم فخر کے طور پر نہیں, اللہ کے شکر کے طور پہ عرض کرتے ہیں. آپ نے علماء کے نام سنے, چترال سے لے کر کراچی تک پورے پاکستان کے 19 کے قریب علماء, 20 کے قریب علماء اکرام اس تخصص میں شریک ہوئے. اور یہ کیا ہماری سعادت نہیں ہے, عالم کہیں بنے اور اسپیشلائزیشن کے لیے جہاں پر آئے, الحمدللہ اسے دنیاوی نصاب تعلیم کے اعتبار سے جو اسے پی ایچ ڈی کہتے ہیں, مدرسوں میں سے تخصص کہتے ہیں, مفتی کا کورس کرتے ہیں, کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے آرے والا میں یہ کورس ہو رہا ہے. علماء پہ ہم محنت کر رہے ہیں, انہیں معاشرے کا سنجیدہ اور فائدہ مند فرد بنا رہے ہیں. آپ کے بھی عزیز و کارم میں اگر کوئی ایسا عالم ہو, آپ چاہتے ہیں کہ یہ باوقار عالم بن کر پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرے, چوکیداری کرے, آپ اسے دارالعلوم ختم نبوت کا دروازہ دکھائیں, اس کو راستہ دکھائیں. آپ جب بھی آئیں, پورے ملک سے جہاں سے بھی گزر رہے ہوں, یہ ادارہ آپ کا میزبان ہے. ہمیں امید ہے آپ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں گے. اور ایک اور بات عرض کروں, ختم نبوت کی کانفرنس انشاءاللہ ہر سال ہوا کرے گی, لیکن ہمارے ابھی استاد محترم مولانا اسماعیل ارشد صاحب گفتگو فرما رہے تھے, مدرسے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو مجھے جس بات پہ ڈانٹ پلائی وہ یہی بات تھی کہ اشتہاروں میں نام نہ لکھا کرو, بالخصوص میرا نام, بلکہ کسی کا نام بھی نہ لکھو. اور بات کیا ہے, کہا جب ہم نے جمع ہونا ہے تو ہم صرف رسول اللہ کے نام پہ جمع ہوں, افراد کے نام پہ جمع نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ میرے نام پہ لوگ آتے ہیں, یہ نہ ہو فلاں کے نام پہ لوگ آتے ہیں. جو بھی آئے محمد عربی کے نام پہ آئے, انہی کی بات سنے اور چلا جائے. سنانے والا کوئی بھی ہو, بڑا عالم ہو یا چھوٹا ہو, بڑا شیخ ہو یا چھوٹا ہو, استاد ہو یا ہمارا معاصر کوئی دوست ہو, لیکن جب رسول اللہ کی بات کرے سنے اور گھر کو جائے. آئندہ سال سے ہم نے پالیسی بنائی ہے, ہمارا ختم نبوت کی کانفرنس کا جو اشتہار بنے گا انشاءاللہ صرف آپ لوگ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے آئیں گے. یہی بات ہے نا, انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے آئیں گے نا. افراد کے لیے تو پہلے بھی آپ نہیں آئے. ہمارے اساتذہ ان علاقوں میں غیر معروف ہیں, سوائے ہمارے حضرت مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب حافظہ اللہ, جن کو اللہ نے عالمگیر روشنی اور جو ہے وہ ایک شہرت نصیب فرمائی ہے, ان کے ماسوا ان کو بھی لوگ میڈیا کے ذریعے زیادہ جانتے ہیں. اور ہمارے پچھلے سال بھی تشریف لائے اور آپ نے ان کا خطاب سنا اکثر لوگوں نے. لیکن باقی ہمارے اساتذہ سے شاید آپ ہمارے بڑوں سے باضابطہ کوئی واقف نہ ہو یا چند ایک ہو, لیکن واقف جس سے ہر مسلمان ہے وہ ہمارے پیغمبر کی ذات اقدس ہے. آئندہ جمع ہونا ہے, انہی کے نام پہ جمع ہونا ہے, انہی کے لیے کام کرنا ہے. پھر جو بھی ہمارے بڑے آئے ہم گفتگو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ انشاءاللہ اس پہ متفق ہیں؟ اور تیسری بات, کیا کانفرنس کی ہر سال یہ ختم نبوت کانفرنس ہونی چاہیے؟ یہ دوسری ہے. پہلے ہماری مائدہ میرج ہال میں ہوئی, پھر کورونا کے 1 سال کا انقطاع آیا, ابھی یہ ہماری دوسری سالانہ کانفرنس ہے. انشاءاللہ تیسری سالانہ کانفرنس بھی ہوگی. لیکن اس دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ ہم نے 2 پروگرام تھے ہمارے, اور جو دونوں پروگراموں میں ہمارے ساتھ صورتحال ایسی رہی کہ جو پہلا پروگرام تھا 29 مئی کا وہ شدید گرمی میں, اور جو ختم نبوت کی جو کانفرنس ہے وہ شدید سردی میں. لیکن چونکہ اس کانفرنس کو طے ہم نے کیا تھا گرمی میں, اس وقت یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی سردی بھی ہو جائے گی. لیکن اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے, اس سردی کے بدلے میں اللہ آخرت کی ہر گرمی سے تمہیں محفوظ رکھے کہ جو آج آپ نے ختم نبوت کے اس مبارک پروگرام کے لیے برداشت کی ہے. اور اللہ کی, ہم آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے, لیکن اللہ کی ذات آپ کو اس کا بھرپور بدلہ دے گی کہ جب آپ لوگ ان جتنے اعتماد کے ساتھ ہمارے سازہ ہمارے بڑوں کی گفتگو سنی, آخر تک جم کر بیٹھے, اور امید ہے انشاءاللہ آپ آخر تک کانفرنس کے اختتام تک بیٹھے رہیں گے. اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جو لوگ اس کانفرنس کے ساتھ وقت کے اعتبار سے وفا کر رہے ہیں, اے اللہ قیامت کے دن انہیں رسول اللہ کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا.
ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. تو آئندہ کے لیے مستقل ہم ٹینشن کو ختم کر دیں تاریخ کے تعین کی. تو آج ایک ہی تاریخ متعین نہ کر رہے ہماری کانفرنس کی کہ ہمیشہ وہی تاریخ ہو, پورے ملک میں پتہ ہو کہ اس دن آنے والا ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے. ایک ارادہ تھا 7 ستمبر کو متعین کیا جائے, لیکن 7 ستمبر کو ہماری لاہور میں بھی ہوتی ہے, ہماری وہ پشاور میں بھی سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے, اسی طرح ملک بھر کے 20 مقامات پر ہوتی ہے. پھر ہمیں ان بڑے حضرات کی زیارت نہیں ہوگی, تو بہتر ہم 1-2 دن آگے پیچھے کر کے اگر ہم 5 ستمبر کو مستقل سالانہ ختم نبوت کانفرنس کو آنے والا ایک تاریخ کو متعین کر دیں, دن چاہے کوئی بھی ہو, تو کیا آپ حضرات اس میں حاضری اپنی یقینی بنائیں گے؟ جو حضرات کہتے ہیں کہ 5 ستمبر ٹھیک ہے اور یہ موسم بھی مناسب ہوتا ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ, اللہ آپ حضرات کے اس جذبے کو قبول فرمائے. تو انشاءاللہ اگلے سال بھی 5 ستمبر کو ختم نبوت کانفرنس ہوگی. ممکن ہے اشتہار بھی نہ چھپے, اگر استاد جی نے اور سختی فرمائی تو یہ بھی نہیں ہوگا, لیکن سر دست اتنا سے کر رہا ہوں کہ فی الحال تو ناموں کی پابندی لگی ہے. ختم نبوت کا نام ہوگا, لیکن پیغام ملتا جائے, پیغام ملے نہ ملے, آپ حضرات اس پہ رابطہ رکھنا ہے. دوسری چیز, آپ کے پاس میرا نمبر ہر جگہ پر مل چکا ہے, 0332 4744. اس نمبر پہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان قریب دارالعلوم ختم نبوت کی طرف سے ایک ختم نبوت ایپ نیٹ پر اپلوڈ ہو جائے گی. اس ایپ کا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو جہاں کہیں بھی ایسا مسئلہ پیش آئے ختم نبوت کے حوالے سے, آپ وہاں پر جا کر اپنا سوال سبمٹ کریں گے, لکھ کر اس کو سینڈ کریں گے, تو ہمارے ادارے کے مفتیان کرام کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ 1 سے 3 دن کے اندر اندر اس سوال کا جواب مل جائے گا. لیکن درخواست پھر بھی وہی ہے, فرقہ وارانہ سوالوں سے ہمیں معاف رکھیں. بڑے ادارے اور مدارس بھرے پڑے ہیں, ہر جگہ پر آپ کو فرقہ وارانہ سوالوں کو جواب مل جائیں گے. ہم سے ہمارے نبی کے بارے میں پوچھا جائے, ہمارے نبی کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ کیا جائے, اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. بات ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایک تو ہماری العزیز میڈیا, یہ ہمارا ایک مستقل چینل ہے جو قادیانیوں کے خلاف الحمدللہ ہم برسر پیکار ہیں. سوشل میڈیا کی بھی ہم ان سے جنگ لڑ رہے ہیں. ہم دشمن کو کسی میدان میں بھی یہ بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے کہ کب سے ہم اس میدان میں للکار رہے ہیں, کسی مسلمان نے ہمارا سامنا نہیں کیا. انشاءاللہ ہر میدان میں ہم محمد عربی کے دشمنوں کا تعاقب کریں گے. تو آپ انشاءاللہ ساتھ ہیں نا. تو آپ العزیز میڈیا ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے ختم نبوت کا, آپ اس کو بھی لائک کریں, سبسکرائب کریں, اس کے بیانات کو سنیں, اس میں موجود مناظرے ہیں ان کو بھی دیکھیں اور سنیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آئندہ سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا, آپ اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ دارالعلوم ختم نبوت یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, دن ہو یا رات, آپ جب بھی آئیں انشاءاللہ آپ کی مہمان نوازی کی جائے گی. آپ کا میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا, اللہ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمام ان دوستوں کو جنہوں نے اس کانفرنس کے سلسلے میں ایک لفظ کے برابر بھی تعاون کیا, حتیٰ کہ ہمارے ان عزیز و قارب, ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں نے جنہوں نے اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے روزے تک رکھے, ان سب کے لیے ہم دل سے دعا گو ہیں. اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ وفا کرنے والوں کی وفاؤں کو ضائع نہیں کریں گے, بلکہ ان کی وفاؤں کے بدلے میں قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے. تو آپ سے درخواست ہے, آپ حضرات انشاءاللہ آخر تک کانفرنس کے آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ ابھی بتا رہے ساتھی کہ بورے والا روڈ پر ختم نبوت چوک کا ایک نئے چوک کا نام رکھا گیا ہے. پچھلے دنوں گنگو منڈی میں بھی ایک ختم نبوت چوک کا نام رکھا گیا. ان جگہوں کے نام رکھنے کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ کب یہ مذکرہ, جیسے ہاتھ میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا, تو تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ذکر اس کے ساتھ مختص ہے, لیکن اس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا یاد رہتا ہے. تو ہم ختم نبوت چوک یا مختلف جگہ پہ ایسے جو نام رکھے جاتے ہیں, ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے ہمیں اپنا فخر یاد رہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا فخر بھی ہے, ہماری پہچان بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.